السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم تاریخ اسلام میں آج کل مغلیہ دور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے مضمون میں ہم نے اکبر کے حالات پڑھے تھے کہ کس طرح اس نے اقتدار سنبھالا۔ اس اکبر کے دور اقتدار کو ہم حالات کے لحاظ سے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ایک ایک حصے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اکبر کی بادشاہت کا ابتدائی دور، یہ 1556 عیسوی سے 1560 عیسوی تک رہا، یعنی 4 سال۔ اکبر اپنی تخت نشینی کے وقت ناتجربہ کار تھا اور کم عمر تھا، اور اس کی ملکی معاملات میں واقفیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کے تعلیق برہم خان نے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اسے تخت نشین کروا کے تمام ملکی معاملات خود سنبھال لیے تھے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے مضمون میں۔ بیرن خان کو ترکمنستان کا بیرن خان رہنے والا تھا۔ یہ ریاست آج کل روس سے علیحدہ ہونے والی ریاستوں میں شامل ہے۔ وہ ترکمنستان سے ایران اور ایران سے ہندوستان آیا اور اس نے بابر کی فوج میں ملازمت کر لی۔ جنگ پانی پت اور کنواہا میں بیرم خان نے بڑی بہادری سے لڑائی کی تھی۔ ہم جانتے ہیں 2 جنگیں ہوئی تھیں، بابر کی ایک تو ہوئی تھی ابراہیم لودھی سے پانی پت کے مقام پر، اور کنواہا میں رانا سانگا راجپوتوں کے سردار سے لڑائی ہوئی تھی، اور دونوں میں اکبر نے اپنے دشمنوں کو شکست دی تھی۔ تو اور اس میں بیرم خان نے بڑی بہادری سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ بابر نے اس کی ان جنگوں میں کارکردگی سے خوش ہو کر اسے اپنے ذاتی محافظوں میں شامل کر لیا تھا۔ ہمایوں کے زمانہ اقتدار میں بیرم خان کو اعلیٰ حیثیت حاصل رہی، یعنی اس کے بیٹے ہمایوں کے دور میں بھی اس کو اعلیٰ حیثیت حاصل رہی۔ ضلع وطنی میں بھی وہ ہمایوں کے ساتھ رہا، بلکہ اس نے شاہ ایران سے ہمایوں کو امداد دلوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تخت نشینی کے فوراً بعد باقاعدہ طور پر مغل بادشاہ کے اقتدار کو قائم کرنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ کچھ عمرا فوری طور پر جنگ کے حق میں نہ تھے، البتہ بیرم خان نے فوری جنگ کا فیصلہ کیا۔ یہ جنگ اس وقت ابھرتے ہوئے ایک ہندو راجا کے خلاف تھی، اس کا نام ہیمون تھا، جو اپنی اعلیٰ انتظامی خصوصیات کی بنیاد پر شیر شاہ کے خاندان کے ایک بادشاہ کے بہت قریب ہو گیا تھا، یعنی شیر شاہ کے زمانے میں وہ ایک بادشاہ کے بڑے قریب ہو گیا تھا۔ بادشاہ چونکہ نااہل تھا، اس لیے ہیمون نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اپنے اقتدار کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اکبر کی تخت نشینی سے پہلے اسی نے آگرے اور دہلی پر قبضہ کر لیا تھا، یعنی شیر شاہ نے جو قبضہ کیا تھا آگرے اور دہلی پر، اس میں اس کا بھی بڑا ہاتھ تھا ہیمون کا۔ اکبر کے اقتدار کی بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے ہیمون کے ساتھ جنگ بہت ضروری تھی۔ دونوں افواج کا آمنا سامنا 1556 عیسوی میں پانی پت کے میدان میں ہوا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں بابر اور ابراہیم لودھی کی جنگ ہوئی تھی، اور اس میں فتح حاصل کر کے بابر نے اقتدار کی بنیاد ڈالی تھی۔ اب تقریباً 30 برس کے بعد یہاں بابر کا پوتا یعنی اکبر اپنی حکومت کی بنیاد کے لیے اپنے حریف کا مقابلہ کر رہا تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو دونوں اطراف سے بھرپور جنگی مہارت کا مظاہرہ کیا گیا، بلکہ ہیمون کی فوج نے مغلوں کی فوج کے دائیں اور بائیں حصے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی دوران ہیمون کی آنکھ میں تیر لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد اس کی فوج بغیر سالار کے لڑ رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس کو شکست ہوئی اور ہیمون کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں اس طرح مغلوں کو کامیابی ہوئی۔ مرکز میں اقتدار کو بحال کرنے کے بعد بیرم خان نے راجستھان اور بہار کے صوبوں میں چند کامیابیاں حاصل کیں۔ بیرم خان کی معزولی۔ بیرم خان تقریباً 4 برس حکومت مغلیہ کا حقیقی سربراہ رہا، یعنی جب اکبر چھوٹا تھا، کم عمر تھا، اس وقت ہم جانتے ہیں کہ انتظام یہی چلا رہا تھا بیرم خان، تو اور کلی طور پر مختار تھا۔ یہ تقریباً 4 برس کا عرصہ ہے۔ اس کے بعد بیرم خان کے گرد ایسے حالات پیدا ہو گئے جن کے باعث اسے معزول ہونا پڑا۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔
پہلے نمبر 1، بیرم خان اپنے ذاتی عقیدے کے اعتبار سے شیعہ تھا، چونکہ عملی طور پر ہر کام کا نگران تھا، اس لیے کلیدی آسامیوں پر صرف اپنے قریبی اور بااعتماد لوگوں کو بھرتی کرتا تھا۔ ان میں اکثر لوگ اس کے ہم مسلک تھے، یعنی شیعہ تھے۔ کلیدی آسامیوں پر شیعہ مسلک کے لوگوں کے اضافے اور اثر سے دوسرے مسالک کے عمراء اور علماء سخت پریشان تھے۔ ایسے حالات میں ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ ان لوگوں نے بیرم خان کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی۔ انہوں نے بیرم خان پر اپنے مسلک کی رسوم پر غیر ضروری اخراجات اور کئی اہم امراء کے قتل کا الزام بھی لگایا۔ ایک تو یہ وجوہات تھیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ذاتی طور پر اکبر کو بھی بیرم خان سے شکایت پیدا ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بیرم خان اقتدار میں آنے کے بعد خود سر ہوتا جا رہا ہے، یعنی ہر کام اب اپنی مرضی سے کرتا ہے وہ، اور وہ اس کی ضروریات کا خیال بھی نہیں رکھتا، بلکہ بعض اوقات اس کے ملازمین کو بیرم خان کے ملازمین کے مقابلے میں کم تر سہولتیں دی جاتی ہیں۔ بیرم خان کے مخالف گروہ نے کسی طریقے سے ایسی خواتین حرم کی سرپرستی حاصل کر لی جن کا اکبر پر بڑا اثر تھا۔ ان میں اس کی سوتیلی ماں ماہم انگا خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان خواتین نے اکبر کی بدذہنی میں مزید بڑھایا اور آخر ایک دن اکبر نے ایک فرمان جاری کر کے بیرم خان کو معزول کر دیا۔ معزولی کے بعد بیرم خان کو مکہ مکرمہ جانے کا حکم دیا گیا، لیکن بیرم خان کو راستے میں ہی کسی نے قتل کر دیا، اس لیے بیرم خان کا بھی اختتام ہو گیا۔ اکبر کی بادشاہت کا دوسرا دور، یہ دوسرا دور 1560 سے 1564 عیسوی تک رہا۔ بیرم خان کی معزولی کے بعد حکومتی معاملات میں خواتین حرم کا عمل دخل بڑھ گیا تھا۔ ان خواتین کے رشتہ داروں نے بھی اس موقع کو مناسب خیال کرتے ہوئے اپنے مفادات کے حصول کے لیے سرگرمیاں تیز کر دیں۔ ان میں ماہم انگا، جو کہ ماں تھی، اس کی سوتیلی ماں تھی اکبر کی، اس کا ایک اپنا بیٹا تھا ادھم، وہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اکبر اگرچہ براہ راست حکومتی معاملات میں دلچسپی نہ لیتا تھا، تاہم وہ ہر معاملے کی بغور مطالعہ کرتا تھا اور اس کے مضمرات کو پرکھتا تھا، یعنی اس کی آبزرویشن بڑی مضبوط تھی۔ عملی طور پر زیادہ حصہ نہیں لیتا تھا، لیکن آبزرو کرتا رہتا تھا تمام حالات کو۔ ماہم انگا کے بیٹے ادھم خان نے حکومتی اختیارات کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے ایک راجپوت ریاست پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں سے حاصل کردہ تمام مال غنیمت ہڑپ کر لیا۔ اکبر نے اس بددیانتی کا سخت نوٹس لیا۔ اگرچہ ادھم خان نے اکبر سے ڈر کر مال واپس کر دیا، مگر آہستہ آہستہ اکبر کو احساس ہونے لگا کہ یہ لوگ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اس نے اس گروہ کے ایک اہم شخص کو ایک کلیدی منصب سے ہٹا کر وہاں اپنا ایک بااعتماد شخص لگا دیا۔ ادھم خان سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور اس نے انتہائی اقدام اٹھاتے اسے قتل کرا دیا۔ اکبر کو اس پر بہت غصہ آیا۔ اس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ادھم خان کو قلعے کی دیوار سے نیچے گروا دیا۔ تھا تو اس کا بیٹا، لیکن یہ کہ اس طرح کی وہ غداریاں چونکہ شروع کر دی تھیں اس نے، تو اکبر نے پھر اس کو اس طرح سزا دی۔ اس غم میں ادھم خان کی ماں یعنی ماہم انگا، جو اکبر کی بیوی تھی، ماہم انگا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح اکبر کو ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل ہو گیا، یعنی وہ ایک لحاظ سے غداری کر رہے تھے اکبر کے ساتھ، اکبر کی مرضی کے خلاف کام کر رہے تھے، تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ان سے چھٹکارا حاصل ہو گیا ایک ایک کر کے اکبر کو۔ اکبر کی بادشاہت کا تیسرا دور، یہ تیسرا دور 1564 عیسوی سے 1605 عیسوی تک رہا۔ اکبر کی کمسنی میں ہی بادشاہ بن گیا تھا اکبر۔ 1564 تک وہ عملی طور پر حکومتی معاملات میں دخل تو نہ دیتا تھا، تاہم اس کی حیثیت ایک باریک بین مشاہدہ کرنے والی کی تھی، اور وہ اپنے ارد گرد ہونے والے تمام معاملات کا بغور مطالعہ کرتا اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس سے اکبر کی تربیت ہو رہی تھی، بہت گہرائی سے معاملات کا آبزرو کر رہا تھا، کیونکہ کم عمر تھا اس لیے زیادہ آگے بڑھ کے کام نہیں کرتا تھا وہ، اور کام کے لیے بیرم خان وغیرہ ہی سے وہ لیتا تھا کام۔ بیرم خان اور ادھم خان کے دور میں درحقیقت ایک زیر تربیت بادشاہی رہا۔ ادھم خان بھی کافی
اختیارات اس نے لے لیے تھے اپنے ہاتھ میں. یہ بھی اکبر کا ایک بیٹا تھا, لیکن ان کے دور میں اکبر زیادہ عملی حصہ نہیں لیتا تھا بلکہ آبزرو کرتا تھا حالات کو. 1564 عیسوی میں اکبر نے ہر لحاظ سے اسے خود مختار بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی. اکبر نے ہر لحاظ سے خود مختار بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی. حکومت سنبھالنے کے بعد اس نے تمام تر ملکی معاملات کو اپنی سوچ اور ذاتی ترجیحات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی. اس کی جو اس نے پھر بعد میں یہ کوششیں کی, تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر کچھ اقدامات کیے, سیاسی اقدامات, جن سے حکومتی نظام میں بڑی اصلاحات ہوئیں. اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آئندہ اس میں کریں گے. فی الوقت اجازت دیجیے. فی امان اللہ.